میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد مزدور تھے، کہیں کوئی مزدوری مل جاتی تو کر لیتے تھے۔ اماں دوسروں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی، مالکن انہیں اپنے گھر کا باسی کھانا دے دیتی تھی، ہم وہی صبر کے شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، وہیں سے میں نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی تھی اور میٹرک بورڈ میں نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا تھا۔ میری تصویر اخبار میں چھپی تھی، چھوٹا سا ایک انٹرویو بھی ہوا تھا۔ میرے ماں باپ اس دن بے حد خوش تھے، ابا کا چہرہ تو خوشی سے دھمک رہا تھا۔ سب کو بتا رہے تھے کہ نیلم میری بیٹی ہے جس نے ٹاپ کیا ہے۔ ابا کا سینہ چوڑا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، آج میں نے ان کا فخر بن گئی تھی۔ زراؤں سے میری پہلی ملاقات گورنمنٹ کالج میں ہوئی تھی، اس کی چھوٹی بہن وہاں پڑھتی تھی، وہ شاید اس سلسلے میں کالج آیا تھا۔ پینٹ کوٹ ٹائی پہنے وہ خوش شکل نوجوان جب اپنی بہن کے ساتھ پرنسپل کے آفس جا رہا تھا، لڑکیوں کی نظر اس سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت نوجوان تھا اور پھر دولت مند بھی تھا۔ لڑکیوں کا کرش ایسے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اس کی بہن لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور نہایت مغرور اور بدتمیز تھی۔ اب بھی وہ اس کی شکایت سننے ہی وہاں پہنچا تھا۔ وہ اکثر پروفیسر سے بدتمیزی کر دیتی تھی، شاید اسے اپنے دولت مند ہونے پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، میں لائبریری سے بک ایشو کروا کر باہر نکل رہی تھی جب میں نے زراؤں کو اس کی بہن کے ساتھ پرنسپل کے آفس سے باہر نکلتے دیکھا۔ کچھ پل تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں اسے دیکھ کر اپنی نظریں پلٹنا ہی بھول گئی تھی، لیکن پھر میں نے فوراً سنبھل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں میں خواب نہیں سجانے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتی تھی، پرانے سے بوسیدہ مکان میں رہنے والی لڑکی تھی، اور وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والا ایک نوجوان تھا۔ جدی پشتی امیر زادے میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ اپنی دوست کے ہمراہ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چل دیا، لیکن وہ شخص اچانک سے میرے پاس آ گیا۔ اس وقت اس کی بہن اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اکیلا ہی تھا۔ ایکسکیوز می مس نیلم، اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا تھا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر چہکا تھا۔ میں نے نام فہمی سے اسے دیکھا اور نہ کہنے لگی، آپ وہی نیلم بشیر ہیں نا جنہوں نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی میں وہی ہوں، لیکن معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ میری بات پر تعجب سے ابرو چڑھ کر بولا کہ میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہوں۔ کراچی کے بہت بڑے بزنس مین لوگوں میں میرے والد کا شمار ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس کی بہن گھمنڈی تھی، مجھے پہلی نظر میں بھی وہ ایسا ہی لگا تھا۔ میں ذرا سا مسکرائی، میں نے کہا، وہ شہرت تو آپ کے والد کی کمائی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ آپ کی پہچان بھی بن گئی ہے، اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں۔ وہ مجھے بڑے تعجب سے دیکھتا رہ گیا اور میں وہاں سے چلی گئی۔ وہ شاید میری کامیابی کی پہلی سیڑھی تھی۔ میں بھی کام کے ہر سال میں ٹاپ کلاسز نمبروں سے پاس کرتی آئی تھی۔ اسکول میں اور اس کے بعد یونیورسٹی میں نے ہر مقابلے میں حصہ لیا اور جیت کو اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ اب تک میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، اس کے علاوہ میں بڑی کلاسز کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگ گئی تھی، اس لیے یونیورسٹیز کے سارے اخراجات میں خود اٹھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی بہت سے اخراجات کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے کراچی کی بڑی کمپنیوں میں سی وی بھیجی تھی۔ میں تھی تو ایک مزدور کی بیٹی، لیکن قسمت کی دہنی تھی، مجھ سب سے پہلا انٹرویو کال زراؤں کی کمپنی سے آئی تھی۔ اس وقت تک اس شخص کو بھول بھال چکی تھی میں، کیونکہ اس معمولی ملاقات کو سالوں بیت چکے تھے۔ میں جب اس کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تو زراؤں اس وقت اپنے باپ کی سیٹ پر سنبھل چکا تھا۔ میں جب اپنی پروفائل ہاتھ میں لیے انٹرویو کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اپنی پروفائل بھی نہیں دکھائی تھی، نہ ہی اپنا نام بتایا تھا، لیکن وہ مجھے کہنے لگا، نیلم پلیز۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونکی۔ وہ کمپنی کا اونر تھا۔ اس وقت اس کے پاس انٹرویو دینے کے لیے 50 کے لگ بھگ لڑکیاں آئی تھیں۔ ایک کے بعد ایک لڑکی کا انٹرویو لینے والے کو بھلا فائل دیکھ کے بنا کیسے میرا نام معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھے ہی اپنی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ مجھے ابھی سے کی جانے والی پہلی ملاقات یاد نہیں تھی۔ اس نے میری فائل کو ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا، مگر میری ساری کامیابیوں کے بارے میں
بتاتا رہا۔ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے یہ سب جانتا تھا؟ پھر کہنے لگا، میں آپ کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ میری کمپنی کے لیے آنر کی بات ہوگی کہ اگر مس نیلم آپ یہاں جوائن کریں گی۔ اس نے مجھ سے انٹرویو کے نام پر ایک بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ جتنی تنخواہ اس نے مجھے آفر کی تھی میرے لیے وہ بہت زیادہ شاید تھی۔ مجھے کہیں اور اتنی تنخواہ نہ ملتی۔ بے شک میرے پاس ایک قابل تعریف تعلیمی ریکارڈ تھا، لیکن میرے پاس کام کا تجربہ بھی صفر تھا۔ میری والدہ بھی ابھی بیمار رہنے لگی تھی، ملازمت بھی چھوڑ چکی تھی، اس لیے میں نے نوکری قبول کر لی۔ راؤنڈ نے مجھے ایڈوانس 1 لاکھ کا چیک دیا تھا اور مجھ سے کانٹریکٹ سائن کروایا تھا کہ میں اگلے 2 سال تک اس کی کمپنی کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے یہاں تنخواہ اچھی مل رہی تھی، اس لیے میں نے یہ نوکری قبول کر لی۔ لیکن شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن راؤنڈ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں ضروری فائل لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد آپ میرے روم میں بیٹھ کر کام کیا کریں گی۔ میری کرسی اور کمپیوٹر پہلے سے وہاں موجود تھے۔ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کام کرنے کے بارے میں سمجھاؤں، اس لیے آج کے بعد اب یہیں کام کریں گی۔ میں اس کی بات تو مان لی تھی، لیکن وہ شخص اب مجھے ہر وقت دیکھنے لگا تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کا لباس ہمارے آفس کی مناسبت سے درست نہیں ہے، آپ دوپٹہ سر پر مت لیا کریں۔ یہ کہتے ہی اس شخص نے میرے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت نہایت ہی بری لگی تھی۔ میں نے کہا، یہ میرے کام کا حصہ نہیں ہے، میں لباس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا دوپٹہ دوبارہ اپنے سر پر لے لیا۔ وہ میرے غصے کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسکرانے لگا۔ انہی دنوں میرے ایک رشتہ بھی آ گیا۔ میں نے دیکھنے میں خوبصورت تھی اور وہ رشتہ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ نوجوان بھی پڑھا لکھا تھا، نوکری پیشہ تھا، میرے ہی محلے میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ شاید اس نے بھی مجھے آفس آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے پسند آ گئی تو اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ میرے والدین کو رشتہ میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر لگا تھا۔ میں نے بس ایک شرط رکھی تھی کہ میں شادی کے بعد نوکری جاری رکھوں گی، کیونکہ میں اپنے والدین کا واحد سہارا ہوں۔ اس لیے مجھے ان کا اخراجات پورا کرنے میں میری اس شرط پر بھی ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ لیکن جب یہ بات میں نے راؤنڈ کو بتائی تو وہ مجھے نہایت ہی غصے سے دیکھنے لگا اور مجھ سے کمنٹ کر کے، آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کی شادی ہوگی تو میری نوکری کا کیا ہوگا؟ مس نیلم میں نے کہا کہ میں نوکری جاری رکھوں گی، میں اپنا وعدہ نہیں توڑتی۔ میری بات سن کر وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، انکار کر دو اس رشتے سے، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ۔ میں خود تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ اس نے جیسے ہی خود سے ہی فیصلہ کر لیا تھا، وہ مجھے حتمی انداز میں فیصلہ سنا رہا تھا۔ میرا دماغ یہ سن کر ہی چکر سا آ گیا تھا۔ وہ اب غصے سے سگریٹ منہ میں لیے لیٹر سے جلا رہا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والا؟ پھر میں کیوں اس امیر زادے سے شادی کرتی، جس کے بارے میں آفس کو لیگ سے بہت سے کچھ سن چکی تھی کہ وہ ایک آوارہ مزاج یا عیاش انسان ہے۔ اس کی نظر میں ایک عورت کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے، بس اسے عادت پڑ چکی ہے۔ جس چیز کی خواہش رکھتا ہے اسے اپنائے بنا رہتا نہیں ہے اور اپنانے کے بعد زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھتا۔ میں بھلا کیوں اس شخص کی زرخیز بنتی؟ میں واپس گھر آ گئی۔ شام کے وقت گھر آئی اور دروازہ بڑی زور سے بجا تھا۔ دروازہ میری والدہ نے کھولا تو بہت سے ملازمین ٹوکرے اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہونے لگے تھے۔ ان ٹوکریوں میں رسم منگنی کے لحاظ سے مختلف اشیاء تھی۔ کس میں ڈھیروں مٹھائی تھی، کس میں پھل، کسی میں قیمتی لباس اور زائبش کا سامان۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر یوں آیا تھا جیسے میرا رشتہ طے کر چکا ہو، لیکن میری بات پہلے ہی پکی ہو چکی تھی۔ میرے والدین یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اس کی والدہ خاموش تھیں۔ وہ لوگ بس کھڑے کھڑے ہی بولے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، ہم منگنی کی انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے والد نے روک دیا، کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے اور ہم اپنی ہی جیسوں میں رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میری والد کی بات سن کر راؤنڈ نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور بڑی بے تکلف سی میرے پاس آ گیا۔ میرے والدین کے سامنے اس نے میرا ہاتھ زبردستی سے تھاما اور مجھے انگوٹھی پہنا دی۔ میں نے اپنا ہاتھ سے اسے چھڑواتی رہ گئی۔ راؤنڈ کے ساتھ ساتھ اس کے گارڈ اور ملازم بھی آئے تھے۔ میرے والد میری جانب بڑھنے لگے، اتنے راؤنڈ کے گارڈز نے پکڑ لیا۔ میں غصے سے اور بے بسی کے مارے رونے لگی تھی۔ میری والدہ گمسم سے کھڑی تھی اور وہ میرے والد کے پاس آ گیا
کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے نکاح کر چکی ہے اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ آپ مجھ سے اس عزت سے دنیا کے سامنے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ یہ بات سن کر میں چپ ہی رہ گئی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا اور میں تم پر کیس کر دوں گی کہ تم کیسے زبردستی مجھ سے میری مرضی کے خلاف رشتہ طے کر سکتے ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور اپنی جیب سے چند پیپر نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا جس پر وہ مجھ سے کسی ڈاکومنٹس کا کہہ کر سائن کروا چکا تھا۔ اس وقت مجھے تنخواہ لینے کی جلدی تھی اور آفس کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ مجھے گھر جانے کی بھی جلدی تھی۔ وہ کہنے لگا چند ڈاکومنٹس پر تمہارے دستخط چاہیے تاکہ تمہاری تنخواہ دی جا سکے۔ یہ میرے آفس کا رول تھا۔ میں اس وقت بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے وہ پیپر سائن کر دیے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا تم ایک غریب مزدور کی بیٹی ہو، لیکن تمہاری خوش نصیبی بس یہ ہے کہ مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ جو چیز لوگوں کو پسند آ جائے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ تم ایک مزدور کی بیٹی ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہتر ہے کہ عزت سے میرے ساتھ رخصت ہو جاؤ، ورنہ اس نکاح نامے کے بل بوتے پر تمہیں زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا۔ سارے محلے میں رسوائی تمہاری ہی ہوگی۔ میں چند دن بعد آؤں گا، مولا کے سامنے تمہیں سے حجاب قبول کروا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چون چرا کر تم پر پچھتاؤ گی۔ نہایت غضبناک لہجے سے اس نے مجھ سے یہ بات کہی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سبھی دولت مند ایسے ہی بے حس ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم غریب بکاؤ چیز ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ جتنا روتی اتنا کم تھا۔ والد بھی رو رہے تھے۔ لگے تو تم چپ چاپ نکاح کر کر چلی جانا، ورنہ ہماری جگ رسوائی ہو جائے گی۔ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میں بھی یہ سب جانتی تھی کہ اس لیے میں خاموش ہوگی۔ چند دن بعد میں کسی بے جان وجود کے ساتھ طرحوں کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔ روشنی سٹوری۔